آئے ہے اس شہر کا کیا کہنا حضرت، میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں حضرت۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے وہ شہر حضرت۔ ان میں سے کہ حضرت بول کے کہنے لگے دال آ بھی گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ہونی بیٹھا دل چ خیال کرن ڈیا تھا، ہاں وہ جدوں دے آئی ہیں دعوتاں گوشت ہی کھان ڈے کہ تو دال لبے نا۔ تو پھر میں بڑا ہی رویا میں کس بات پہ؟ وہ چلیا انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی، آپ ہی نہ کر چڑی ہے۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، ہاں جی کبھی یہ نہیں کہنا میں گیا تھا، کہنا انہوں نے بلایا تھا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے حضرت، پتہ نہیں یہ میں گیا والا معاملہ کہاں سے آ گیا، ہم نے تو یہی سنا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہاں ای سعادت زور بادو نیس، ہم نے تو یہی سنا ہے۔ جو میں گیا پتہ نہیں کتوں آ گیا حضرت، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جی انہوں نے بلایا تھا حضرت۔ اب فرماتے ہیں مجھے انہوں نے بلایا اور کہتے ہیں میں 5 دن مدینہ طیبہ میں رہا، 5 دن آپ فرماتے ہیں، کہتے کچھ کھانے کو نہیں ملا، ہاں جی کسی امیر کے دروازے پہ نہیں گئے، کسی بٹ صاحب جٹ صاحب چودھری صاحب کا بوہا نہیں کھڑکایا جا کے۔ کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کی محبوب 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں۔ آئے ہے اس شہر کا کیا کہنا حضرت، میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں حضرت۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے وہ شہر حضرت۔ جب پہلی بار ہمیں بھی بلایا نا آپ نے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ جا کے وقت ضائع نہ کیا کرو۔ میں نے دیکھا پاکستانی کو بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، این اتنے جا کے لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی ہوٹل ہی نہیں ویکھیا ہے، این لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی روٹی نہیں کھادی ہے۔ او یار ہوٹل بھی بڑے دیکھے روٹی بھی بڑی کھائی، حضور کی خدمت میں حاضر رہے یار، یہ مسجد نبوی کی بہاریں کیا روز ملنی ہیں؟ وہ چلیا دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے اس نے دوبارہ نہیں آنا، تو وہاں آیا ہوا ہے، ہاں تو وہاں ہے میاں، چھاڑ ہوٹل بات حضرت جی پھر وہی ہے نا، وہ ایک فکرہ ہوتا تھا نا وہ جی میں مدینے جا کے گواچ جاواں تو لوگ پھر مینوں لبدے پھرن، مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا حضرت جی۔ اور مدینہ پاک تو وہ جگہ ہے وہ جڑے گواچے نے اتنے جا کے انہوں نے راہ لب جاتا ہے۔ میں نے کہا بڑے فکر سادگی میں کہہ دیے گئے، بڑے بھی بڑے گئے حضرت، اور مدینہ جا کے بھی گواچنا ہے حضرت جی۔ اور تو کیوں گواچنا ہے مدینے دی گلیاں؟ تو حضور دے قدماں چ بہ جا کے یار، تو بابے جبریل بہ، تو صحابہ صفا دے چبوترے تے بہ، تو حضور دے ممبر شریف کل بہ، تو بابے صدیق بہ، تو جنت البقیع بہ جا کے، تو پھر گواچنا ہی ہوتے جا کے۔ میں نے کہا نا بڑے فکر سادگیوں میں لکھ دیے گئے اور بڑے بھی بڑے گئے، نہیں گواچنا اتنے جا کے، اتنے حضور دے قدماں چ بہنا جا کے ہے، قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، نہیں نہ کچھ پڑھیا جان دیا پھر بھی بہ ہی رہنا ہے۔ اور دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے اوئے، تو آیا کہاں ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے۔ تو دیکھ تو صحیح تو کہاں ہے؟ یہ ہمارے ہوئے منظورہ مشاہ صاحب جامعہ فریدیہ ساہیوال والا، آپ نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نا جب بھی حضور نبی علیہ السلام مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرماتے تھے نا، تو کہتے مسجد نبوی شریف حاضر ہوتے واپس جاتے، میں نے راستے میں ایک مجذوبہ عورت کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپ فرماتے ہیں میں اس کو ایویں سمجھ کے گزر جاتا تھا۔ ادھر یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، کدی اسی اپنے آپ کو ایویں سمجھنے لگ پئی یہاں تو کمال ہی ہو جائے ادھر جائے، لیکن دکھ ہے یار ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ ایویں والا ٹائٹل خود پہ لگا لیا نا، ہائے ہائے ہائے، اس دن تو کچھ ہونا ہے میاں، اس دن ہی تو کچھ ہونا ہے، جس دن تو کہیں گا نا جی میں ایویں ہوں، اس دن تو کچھ ہو جانا ضرور پھر ہے، تو جن دیر تو کہتا رہا نا نہیں میں کچھ ہے وہاں تو ان دیر تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ہاں جی یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے، ہاں انہوں نے دردی خاک ہو جا، اس دن ہی تو کچھ ہو جائے گا پھر ہے۔ تو جس دن تو جنی دیر تک تو کہتا رہے میں کچھ ہے وہاں، ان دیر تو کھ بھی نہیں ہے میاں، تو وہاں ہی میری خالی ہے۔
وہ کہتے میں اس کو اہم سمجھ کے نا گزر جایا کرتا تھا. کہتے ایک دن کیا ہوا, میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو کرم بڑا ہو گیا. اور کرم یہ ہوا, آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جانے والے بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ شریف میں ہمیں تھوڑا سا موقع ملتا ہے. کہتے اس دن بڑا موقع ملا. اور فرماتے میں بڑی دیر ریاض الجنہ شریف میں بیٹھا رہا, موقع بن گیا کچھ. کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور باب البقی شریف سے ہوتا باب جبریل سے ہوتا ہوا نا میں, کہتے میں باہر نکل گیا اور جا کے جنت البقی شریف میں چلا گیا. کہتے وقت گزارا وہاں. کہتے اب میں واپس آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف, اپنے ہوٹل کی طرف. تو کہتے سوچ کیا رہا تھا, وہ یار ہے منظور احمد, کوئی مدینہ کڈا سونا شہر ہے, ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر, اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا, پھر قبر, پھر حشر. حشر میں بھی جا کے پتہ نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہوتے ہیں کہ وایا دوزخ جانا پڑے ہے. لیکن مدینہ پاک جو آ جائے 2 بار جنتوں کی سیر کر لیتا ہے, ایک بار ریاض الجنہ شریف اور ایک بار جنت البقی شریف. کیسا شہر ہے میرے سونے کا سونا شہر ہے, زندگی میں 2 بار جنتوں کی سیر. کہتے مجھے نہیں پتا کہ کب میں ان مائی جی کے سامنے آ گیا. فرماتے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی فصیح عربی مجھے کہتی ہیں, یا اخی تعال اسمع کلامی, بھائی ٹھہر میری ہن گل سن کے جا. ہاں یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں؟ واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی, مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے, اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں. واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر, مجھے اللہ کی عظمتوں کی قسم اللہ بھی دیکھتے ہیں, اللہ کے دکھانے سے اللہ کے محبوب بھی دیکھتے ہیں. اور منظور احمد آج یہ خیال اپنے اندر سے نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں, بلکہ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس, مدینہ سارے کا سارا ہی جنت ہے. کہتے میں ایویں سمجھدا رہا تو نکلیا کی وچوں ہے. وہ کہتے ہیں یہ خیال نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں, المدینہ کلھا جنت الفردوس ہے. جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے, جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے حضرت. ہاں مدینہ پاک کو, ہاں مدینہ پاک آئے آئے. میں اب یہی کہہ کے بات ختم کر دوں گا, دعا کیا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے. ہاں جی سانو نہیں جانا آتا حضرت, اسی اسے پتہ نہیں کی بن کے جانے ہیں حضرت, کھ بھی نہ بن کے جایا کرو تھے. ہم پتہ نہیں کیا کیا بن کے جاتے ہیں حضرت, مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب. دعا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے, دعا کرو سانو مدینے جانا آ جائے, سانو مدینے دا ادب آ جائے, ہمیں پتہ لگ جائے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کس طرح دیتے ہیں. اللہ کرے ہمیں مدینے پاک جانا آ جائے حضرت, کیونکہ جس کو جانا آ گیا پھر وہ خالی نہیں آتا حضرت. حقیقت ہے ہمیں جانا ہی نہیں آتا, ہمیں جانا ہی نہیں آتا, ہمیں جانا ہی نہیں آتا. وہ جو ہے نا پہلی بار جب بلایا نا تو اندر بیٹھے نا, میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. کچھ احباب پاکستان سے گئے تھے, کچھ احباب وہاں آ کے نا جمع ہوئے, وہ بیٹھے حلقہ بنا کے نا آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے. میں بیٹھا نا وہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا حضرت. تو اب حضرت آپ تو ذرا بہتر جانتے ہیں ظاہر, کیونکہ آپ کا تھوڑا واہ بھی ہے کہ اگر کوئی پٹھان اردو بولے نا تو پتہ لگتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے جی. اسی طرح کوئی عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ عربی اردو بول رہا ہے, لہجہ بتائے گا نا. لیکن حضرت جی اس طرح کہ اردو بنی اسی بندے کے لیے حضرت. آگے نا کسی نے السلام علیکم کہا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے دیکھا تو ایک برتن میری طرف بڑھا کے مجھے فرمانے لگے, حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا, میں نے حضرت کو پہلی بار دیکھا تھا. تو میں نے آگے سے عرض کی, میں حضور آپ خطا پہ ہیں, آپ کو غلطی لگ رہی ہے, یہ دال میرے لیے نہیں آئی. وہ آگے سے نا مسکرا کے کہنے لگے ہمیں غلطی نہیں لگتی, دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. ان کا نہیں لڑائی ہے حضرت جی. میں نے دال کا برتن پکڑ کے میں نے رکھ لیا. اب دال حضرت جی گرم تھی بالکل, جیسے ابھی کسی دیشکے میں سے نکال کے نا برتن میں ڈالی گئی ہے. اور آپ جانے والوں کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک کا اندر ماحول کتنا یخ ہوتا ہے حضرت جی. میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈی ہو, قرآن کریم کی تلاوت ختم کرتے ہیں اور چل کے نہ کچھ کرتے ہیں. میں نے وہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کر کے قرآن کریم ریک میں رکھا اور میں دال کا برتن آ کے نا احباب کے درمیان رکھا اور میں بیٹھ گیا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے, اب باہر چلتے ہیں, ایک سالن اور لیتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں. لو جی وہاں جو احباب میرے بیٹھے ہوئے تھے نا, ان میں سے حضرت بول کے کہنے لگے دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ہونی بیٹھا دل چ خیال کرن ڈیا تھا, ہاں وہ جدوں دے آئے ہیں دعوتاں گوشت ہی کھانے ہیں کہ تو دال لبے نا, کہ تو دال لبے نا.
ہاں حضرت جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمہیں کیا پتا حضرت اس شہر کے کیا راز ہیں، اس شہر کے کیا رنگ ہیں. دعا کرو میں مدینہ جانا آ جائے حضرت جی. اور جب بھی جانا فقیر بن کے جانا. جو رتبہ ہے، جو عہدہ ہے، وہ پاکستان میں چھوڑ جانا حضرت جی ہے. وہاں فقیر بن کے جانا حضرت ہے، وہاں فقیر بن کے جانا حضرت. پھر دیکھو حضرت جی وہ کتنا نوازتے ہیں، وہ کتنا. میں نے کہا نا کہ بلا میں ہی مرواتی ہے. میں مدینہ پاک پہلی بار ہی حضرت جب گیا تھا. دوسری بار تو پھر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گیا نا، جب بلایا گیا دوسری بار. تو لو جی لاچا پہنا ہوا تھا میں نے نیچے، اور اوپر نا میں نے کرتا پہنا ہوا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ ہوٹل میں کم ہی جائیں، ٹھیک ہے جی. وہ اس لیے اسپیشلی وائٹ کلر کا کرتا تھا، وہ بڑا گندا ہو چکا تھا. گنبد خضرہ شریف کے بالکل سامنے جو دیوار ہے نا 7 نمبر امام دے نال بالکل سامنے جو دیوار ہے، میں وہاں ٹیک لگا کے نا جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھا تھا، تو بہ کے نا گنبد شریف کی زیارت کرنے لیا تھا. بالکل میرے سامنے گنبد تھا. لو جی میں نے تھوڑی دیر کے نا آنکھیں بند کر دی. اچھا ایک بچہ آیا نا، کوئی بندہ نہ لڑکا درمیان میں ہی حضرت جی آیا. مجھے فیل ہوا کہ اس نے میری جھولی میں کچھ ڈالا ہے. جب میں نے اس نے ڈالا نا، میں نے آنکھیں کھول لی تو 6 ریال تھے حضرت جی. 2 ریال کے 3 نوٹ حضرت جی، ٹھیک ہے جی. وہ جلدی سے ڈال کے نا بھاگنے لگا. لو جی میرے اندر دا مولوی بھی جاگ پیا، میرے اندر دا پروفیسر بھی جاگ پیا ہے. بن کے تو فقیر گیا لیکن ایک سے دم ہی جاگ پہ سارے حضرت. لو جی میں بھاگا اور میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تو نے پیسے میری جھولی میں کیوں رکھے ہیں؟ میں فقیر نہیں ہوں. میں نے کہا میں فقیر نہیں ہوں. مولوی صاحب جاگ پہ، شیخ صاحب جاگ پہ، نقشبندی صاحب جاگ پہ اندر ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا میں نے اس کو کہا تو نے پیسے کیوں رکھے ہیں؟ میں فقیر نہیں ہوں. لو جی اس نے نا مجھے ادھر سے چوما، پھر مجھے کہتا ہے میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے. میں عربی اشاراتاً، اس کو اردو نہیں بولنی آتی تھی. اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں نے پیار. اس نے ادھر سے چوم کے مجھے کہتا ہے میں نے پیار کیا تم سے. لو جی اس وقت تو شیخ صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، پروفیسر صاحب سارے جاگے ہوئے تھے. میں جا کے نا پھر بیٹھا اور سارے پھر سو گئے نا. تو پھر میں بڑا ہی رویا میں کس بات پہ. وہ چلیا انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی، آپ ہی نہ کر چڑی ہے. انہوں نے تینوں فقیر بنایا سی، آپ ہی نہ کر چڑی. یہ برباد جاتا ہے. انہوں نے اکثر پوچھا کہ کتنے دے پڑھے ہو؟ میں نے یار تو کتنے دی گل کرنا ہے، میرا دعا کر دے اسے کرتا میں کسی کھ بھی نہ پڑھیا ہوتا. میرا دل کرتا ہے مجھے کھ بھی نہ آتا، کھ بھی نہ مجھے آتا. پتہ نہیں کی ہوں حضرت جی. علم ہونا چاہیے قبلہ. جاہل بندہ فتنہ ہوتا ہے ذرا، لیکن علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے حضرت. علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. ہاں علم باج کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہو. یہ جتنے جاہل ہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا خانقاہوں کا. ان کو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا. علم ہونا چاہیے لیکن اس کا زوم نہیں ہونا چاہیے. آج بھی حضرت یہاں وہ کیل چبھا ہوا ہے حضرت جی. انہوں نے فقیر بنایا، معافی نہ کر چھڑی. میں فقیر نہیں کوئی، میں فقیر نہیں کوئی ہے. اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا اس سے. بڑا جو بھی ہو نا ایتھے چھڑ جائیے سارا کچھ، اتھے فقیر بن کے جائیے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ. وہ گلی جتھے جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اتھے منگتا بن کے جائیے. گجر بٹ رائیں راجا کڑ جائیے سارا کچھ اتھے. جی جہاز سے بہن لگو نا سارا کچھ لپیٹ کے نا ایئرپورٹ کے کسی نکر چ دے جائیے. تو کوشش کری تو واپس آؤ تو بھی نہ گڈی ہوا ہے رہن دئیے جتنے دیتا ہے. یہ کو بچ جائیے حضرت، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بونی جانی پہلو اپنی میں مکا. لیکن مکدی بڑی اوکھی جے حضرت جی. نہیں جے مکدی پتہ نہیں کہڑے ویلے جاگ پیندی ہے. پھر وہ حضرت شیخ ابو الخیر اکتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 11 منٹ رہ گئے ہیں جی ہمارے. اب فرماتے ہیں کہ میں کسی کے پاس نہیں گیا، کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی محبوب
5 दिन का भूखा और आपका मेहमान। कहते हैं ये अर्ज़ करके ना मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके ना सो गया। कहते अब सोया सोया ख्वाब में क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, ख्वाब में भी देखता हूँ कि सोया हूँ। और कहते मुझे आके ख्वाब से ना हिला के हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जगाया। आपने फरमाया अबुल खैर तू सोया है, देख तो सही हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। कहते मैं हाज़िर खिदमत हुआ और मैंने जाके ना हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा। कहते क्या देखता हूँ कि दाईं जानिब हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं। आए आए ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद है, हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती है। कहते बैठे हुए हैं। मैं उसको कहता हूँ मैं तेरे भौंकना की होना है, कुरान में भी साथ, मिज़ार में भी साथ, ख्वाबों में भी साथ है, तेरे भौंकना की होना है। देख तो सही वो साथ ही साथ है इधर। हाँ वो साथ है। बड़ी शान है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सब का हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करेगा है। और वो भी हदीस मौजूद है कि हक अदा किस तरह होगा, जिसका मफहूम ये है कि जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना और अल्लाह सबको अपना दीदार करवाएंगे, हुक्म होगा सबको जमा करो, अम्बिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, ठीक है जी, कलंदर, उलमा, मशाइख, मुफ्तियान किराम, आइमा मुजतहिदीन सारे इकट्ठे होंगे। वो लिखा है कि अल्लाह हिजाब उठा के ना सबको अपना दीदार करवाएंगे। लेकिन उनमें हज़रत अबू बकर नहीं होंगे, सारे ही होंगे इधर, सबको अपना दीदार कराएंगे। जब दीदार हो जाएगा ना अल्लाह फरमाएंगे अब सब चले जाओ, अब अबू बकर को बुलाओ, अबू बकर को मैं तन्हा अपना दीदार करवाऊंगा। है ये अबू बकर का हक है जो अल्लाह अदा करेंगे। हाँ ये शान सिद्दीक है। हाँ जी ये शान सिद्दीक है हज़रत जी। हाँ जी ये शान सिद्दीक है। ये सज्जे ऐरे गहरे नथू खैरों से ना पूछो, हज़रत अबू बकर क्या है, अगर पूछना तो मौला अली से पूछो जाके। हैं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी फरमाते जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया ना तो कुछ दिनों के बाद दोनों ही यार हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी के लिए हाजिर हुए। कहते अल्लाह की करनी दोनों बाहर इकट्ठे हो गए, मस्जिद के बाहर ना दोनों इकट्ठे हो गए। अब प्यार बड़ा था, हज़रत अबू बकर चाहते थे कि अली पहले मस्जिद में दाखिल हों, लेकिन हज़रत अली चाहते थे पहले अबू बकर दाखिल हों। दोनों खड़े हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं खलीफा रसूल पहले मस्जिद में दाखिल हों। हैं हज़रत अबू बकर फरमाने लगे ए अली मैं उस शख्स से पहले किस तरह मस्जिद में दाखिल हो सकता हूँ, इसके लिए मैंने अपने महबूब को ये फरमाते सुना है कि अली का मकाम मेरी बारगाह में वो है जो मेरा मकाम अल्लाह की बारगाह में है जी, इसलिए पहले मस्जिद में तुमने जाना है। अब सुनो ज़रा हज़रत मौला अली, आप फरमाते हैं ए अबू बकर मैं भी तो आपसे पहले मस्जिद में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने भी आपके बारे में नबी अलैहिस्सलाम को कुछ कहते सुना है, और मैंने कहते सुना है कि हुज़ूर फरमाते थे सब ने मेरा इनकार किया, वो अबू बकर ही है जिसने इकरार किया था। मैंने भी पहले मस्जिद में नहीं जाना। लिखा है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रो पड़े। आपने फरमाया अली हुज़ूर ने फरमाया था? आपने फरमाया हाँ फरमाया था। वो लिखा है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला का हाथ पकड़ा और दोनों से आप इकट्ठे मस्जिद में दाखिल हुए। हज़रत अबू बकर क्या है मौला अली से पूछ जाकर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से पूछ जाकर। आप फरमाते मैं 2 बार अबू बकर से पैदा हुआ हूँ। हाँ जी इनको क्या पता यार अबू बकर क्या है। हाँ मैं इसलिए कहता हूँ वो कुरान में भी साथ, वो मिज़ार में भी साथ, वो ख्वाबों में भी साथ है। और हाँ वो मिलाद वालों, हाँ अगर अबू बकर से प्यार करते हो तो फिर कोशिश करो अंदाज भी अबू बकर वाला हो है। या मैं मिलाद के वाले से बस बात करके बस वो बात निकल गई होते 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 ना, क्योंकि हम अब चाहते हैं कि इस बात पे मेहनत हो कि नात खानी के वाले से हमारे स्टेजों पे कुछ बेहतरियाँ आए हैं, इसलिए अब दिल मज़ा बनी हज़रत कोई। वो लिखा है कि जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ ना, लेकिन विसाल भी इस तरह हुआ कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तेरे अंदर ये पुर्ज़ा ही नहीं है, तुझे नहीं शऊर इस बात का। हाँ फ़ारिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, ठीक है जी। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, ठीक है जी। हमें तुम्हें शऊर नहीं है, ठीक है जी।
وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا تو آپ جب خلیفہ بنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ مسند خلافت پہ بیٹھے تھے، جو بھی آپ کے لیے کوئی جگہ مقرر، ایک چھوٹی بچی آئی تو اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا کیا عالم ہے اس وقت ہے۔ ہاں یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ وہ بھائی وہاں تو لکھا ہے کہ جو حضور نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی، جو حضور نبی علیہ السلام کی دراز گوشت تھی، وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکی حضرت۔ وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت، جو ازل سے ساتھ ہیں، جو اب تک ساتھ ہی ہیں حضرت ہیں، وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت۔ اس وقت کیا صدیق اکبر کے قلب مبارک پہ گزرتی ہوگی؟ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا اس وقت کیا حال ہے۔ وہ آگے صدقہ دین امیر المومنین کی وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے میرے والد غزوے میں جام شہادت نوش کر چکی ہیں، میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے، میں ہوں اور میری نابینا دادی ہے، اور ہماری ایک بکری ہے، اسی کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ دادی نابینا ہے، وہ دودھ دھو نہیں سکتی، دودھ چلو پنجابی چ آ جانا، دودھ چوڑ نہیں سکتی، تار کٹ نہیں سکتی، تاکہ وہ یہ نہ کہ مجھے گال دی سمجھ نہیں آئی۔ اردو میں کہیں کہ تو دودھ دھونا کہتے ہیں اس کو، وہ دودھ دھو نہیں سکتی، نابینا ہے، میں بچی ہوں، آج چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے دھونا آتا نہیں۔ تو جب تک حضور نبی علیہ السلام موجود تھے نا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام روز تشریف لاتے تھے اور ہمیں دودھ دھو کے دیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہائے ہائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے جی۔ او کاکا جی چنڈیاں لاؤ، بازار سجاؤ، لیکن پتر کتے بازار ہی سجاندے نہ رہ جائیے، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے۔ ہائے ہائے کتے بازار ہی نہ سجاندے رہ جائیے، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے حضرت ہے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب میری بکری کا دودھ کون دھوئے گا؟ ہائے 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 ہائے، اور محبوب کی یاد آئی، صدیق اکبر بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے تو رخ انور چھپا لیا، پردہ کر لیا ہے، ابو بکر ابھی زندہ ہے، جتنی دیر تک ابو بکر زندہ ہے آج کے بعد تیری بکری کا دودھ آ کے میں دھویا کروں گا۔ ہائے 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 یار، اور پیار کرو یار، اور پیار کرو اللہ کے بندے، پیار کرو۔ صرف یہی ہے نا، میلاد ہی تو نہیں نا منانا، حضور کی سیرت کو بھی اختیار کرنا یار۔ ہاں پیار کرو یار، صرف گلیاں نہ سجاتے رہ جانا۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، میں کہہ رہا تمہیں وہ ایک ایک لڑی اندر بھی لا لو یار، ایک ایک بوتیاں نہیں میں کہندا، ایک ایک ہی لا لو یار اندر، نہیں تو میں پھر وہی دکھ سے کہوں گا۔ ایک صوفی نے بڑا درد بڑا یہ مصرع لکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ ہائے ہائے وہ گلیاں تے سج گئی ہیں، اینو کیوں سجانا جو ہے؟ حضور تو اس کو سجانے آئے تھے یار، سونا آیا ہے تے سج گئے نے گلیاں بازار، الحمدللہ اس سے بھی زیادہ سجی، لیکن سونا تو حضرت اس کو سجانے آیا تھا حضرت ہیں جی، سونا تو اس کو سجانے آیا تھا۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ خالی گلی ہی نہ سجاتے رہیں بلکہ اس کو بھی سجائیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بس اسی پہ میں ختم کروں گا، پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بلا پیر صاحب موجود ہیں، زیارت کریں، علماء کا جو معاملہ ہے بس یہ اس کو ختم کر کے نا پھر ہم نکلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کرنا ہو نا تو اللہ کا شکر ہے، اکھاں بھیج گئی دیا نے، بس اسی ان اتھروں میں سانب لئیو، بس اینا کریو انشاء، یہ بڑی شان ہے ان اتھروں کی ہیں جی۔ وہ حضرت جو ہے نا وہ اللہ ابو الخیرقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دیکھا بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے خواب میں نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے وہ روٹی کھانی شروع کر دی، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، ساری نہیں کھائی تھی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، کہتے میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں سرکار مدینہ کی عطاؤں پہ، کہتے جب آنکھ کھلی آدھی روٹی پھر بھی آتی میں تھی، آدھی روٹی پھر بھی آتی میں تھی۔ ہاں حضرت ان کی عطائیں تو ایسی عطائیں، اگر خواب میں بھی عطا کریں تو جاگنے کے بعد عطا ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت بس یہ ہے ہم دور چلے گئے ہیں یار، او یار خدا کا واسطہ، او میلاد والو دھوکہ نہ دو پتر، ہم میلاد والے ہیں یار،
حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ نہ دو یار، اپنا اخلاق اچھا کریے. ہم میلاد والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں. گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، لیکن حضرت جی آؤ اس واری کو اپنے آپ بھی سجائی.